السلام علیکم سر. سید شہروز سر, مارکیٹ ٹرینڈز یا مارکیٹ ڈیمانڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل بینگ یونیورسٹی ہم کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں انہیں, تو واٹ ایکچولی دے وانٹ از سارٹ آف سافٹ لیبرشپ. انہیں سافٹ اسکل کے مزدور چاہیے اگر ہارش ورڈ میں دیکھیں تو, جن سے وہ ایکچولی اپنے ویژن کے لیے ڈیولپمنٹ کروائیں, ایز ٹول یوز کریں, اور جو سکسیس ہے وہ اپنے لیول پہ سیلیبریٹ کریں. ویئر ایز ایک گریجویٹ جو کسی بھی لیول کا ہو, وہ گولڈ میڈلسٹ ہو یا پھر وہ اس کی CGPA 2 GPA رہی ہو, وہ ان کے لیے کام کرتا ہے اور پھر وہ پورا اپنا لائف اسپین ایک کمپنی کو دے دیتا ہے. ویئر ایز اس پوری جرنی میں اس کا کوئی کنسرن نہیں رہتا کہ میں سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں ایز الون, مجھے اور کیا کرنا چاہیے. اس کی ایک ہی جنگ ہوتی ہے کہ مجھے جس دن پاس آؤٹ ہونا ہے نیکسٹ ڈے سے اپنا بریڈ ون کرنا ہے, بریڈ ونر بنوں میں, اور اس کے لیے بس اس سسٹم کو کریک کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جاب کیسے ملے. تو ویئر ایز رازق اللہ تعالیٰ اس چیز پہ, بینگ مسلم میرا ایمان ہے, ہم سب کا ہونا چاہیے ہم سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور ایکچولی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. انڈیویجول لیول پہ کوئی نہیں کر سکتا, بٹ یونیورسٹی لیول پر ہم اس کو اپنے ویژن کا پارٹ بنا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ اس میں بھی تھوڑی سی ڈائریکشنز ہمیں دیں کہ ہم جسٹ سافٹ لیبر نہ بنا رہے ہوں, ہم باقی ہیروز بنا رہے ہوں. فار ایگزامپل ہم جتنے ہیروز کو مطلب پوائنٹ کرتے ہیں ارسپیکٹو وہ کس ڈومین کہتے ہیں, اگر ٹیکنالوجی سے اٹھائیں یا پھر ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے اٹھائیں یا پھر مے بی کسی بھی کانٹیکس میں اٹھائیں, تو ان میں سے 1% شاید ایسے رہے ہوں جن کے وکٹری کے ریزن شاید ان کی جابس ہوں. ویئر ایز ادر اسپیکٹس میں ہم کوٹ ان کو کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے بیونڈ سم تھنگ کیا ہو. لیکن جو ٹولس, جو چیز پلان ہم کر رہے ہیں لیسن پلان سے لے کے ڈے اینڈ تک, انفیکٹ یونیورسٹی کی سکسیس کرائٹیریا کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری المس فلانی جگہ جاب کر رہی ہے اس پوزیشن پہ, ہمارا پلیسمنٹ ریشو یہ ہے. تو ہم اپنے کرائٹیریا کو, اپنے روبرکس کو غلط ڈائمینشن میں سیٹ کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ڈلیور ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. تو اس میں سر یہ بات آپ کی بہت ٹھیک ہے کہ جو سافٹ لیبر آپ نے لفظ استعمال کیا نا, بڑا اچھا لگا مجھے کہ کسی ملٹی نیشنل میں آپ جا کر مینٹیننس انجینئر لگ جاتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشنز کے لیے, نوکری لگ گئی, کوئی اس میں انوویشن نہیں, کوئی بڑا کام نہیں, لیکن ٹھیک ہے پیٹ پالنے کے لیے کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایسا ہوگا 80% کے لیے, 90% کے لیے. آخر ہمیں ضرورت تو پڑتی ہے نا کہ کوئی سیل فون ٹاورز کو مینٹین کرے یا کوئی اس طرح کے مینٹیننس کے کام کرے, تو دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, وہ اچھی بات ہے. اب جو زیادہ صلاحیت کے حامل ہیں وہ پھر اپنی کمپنی جا کر خود بنا سکتے ہیں, فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اور اگر بہت ہی زیادہ ذہین ہیں تو کوئی ایسا چپ ڈیزائن کر سکیں جو ان کو آسمان تک پہنچا دے. ایسے میرے ایک دوست ہیں عتیق رضا, سلیکون ویلی میں ڈیزائنڈ ہز اون چپ. اب پتہ نہیں اب وہ کتنے $1 بلین کا مالک ہے کیا. اوکے اب پتہ نہیں, پوچھا نہیں اس سے. بٹ دیز آر ریئر اسٹوریز آف سکسیس. آپ کا جو دوسرا سوال ہے نا کہ ایک یونیورسٹی سماج کو, معاشرے کو کیسے بدلے, تو یہ تو آپ کے اقدار کے اوپر منحصر ہے, کس چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, کس کو برا. میری نظر میں بہت سی برائیاں ہیں جن کا کھل کر ہمیں سامنا کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی تعصب بہت زیادہ ہے. ہم نے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے, جو ادھر غیر مسلم ہیں ان کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں. تو اس کو کھل کر چلو اس کا مقابلہ کرتے, کہو اس کو کہ یہ برا ہے, کہو کہ اس معاشرے میں عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے, بہت ظلم ہوتا ہے, اور اس کی نشاندہی کرو اور کہو کہ یہ بات غلط ہے. تو ایسی چیزیں یہ پھر آپ کے اقدار کے اوپر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ان کے سر پر ڈنڈا مارو اور ان کو مسلمان بناؤ, تو وہ چلو پھر وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز اپان یور ویلیو سسٹم. لہٰذا میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے کہ UIT کو کیا کرنا چاہیے سماج کو سدھارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ایک فرد کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے. آگے دیکھیں اس میں جسٹ ٹو ایڈ, دیکھیں جو ہمارے مسائل ہیں, some of them are unique and some of them are actually common in other places too. تو what I talked about earlier کہ ہم post colonial society ہیں, ہمارے یہاں کرپشن ہے اور
uske baad post-colonial, uske baad we went to imperialism and all that. So there are other places that are tackling this too. They're tackling this in a different way, and we can learn from them. And the one example I talk about is Assisi in Ghana. Africa में जो corruption है, I mean, उसके बाद पाकिस्तान आपको बहुत ही साफ सुथरा लगने लग जाता है, right? लेकिन जब उन्होंने Assisi जिसने बनाई, he made a lot of money at Microsoft, he was working there, went back, partnered with Olin, partnered with other schools. And what they decided was whatever happens outside the walls of Assisi, they may not be able to control. लेकिन हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है, which is what they used. Assisi के अंदर जगह मुकद्दस है. They said कि we will not tolerate cheating. So one of the most important ceremonies is that when you come in as a student, जिस तरह निकाह में आप लोगों के गवाह के सामने साइन करते हैं ना, in front of the entire student body, you sign the honor code. And they said, look, it's our value. It is our core value. Now, Assisi is a remarkable university. उन्होंने अपना बड़ा simple बनाया हुआ है कि हमारा क्या mission है? Is to train or is to educate the next generation of African leaders. Will they succeed? I don't know, but at least they have taken a very solid step in that direction. They're putting a solid effort into it. I don't know if you know Marsha Grant or not, right? So Marsha was there as provost, right after, because she'd come to AKU. After Khan, yes. After Khan, she was at FC for a little bit, and then I think she went to Assisi for a little bit, right? So that's, the thing is कि मैं अभी चंद दिन पहले I was at a Vice Chancellor's conference and I was sitting at a table, and it's sort of surprising, it's shocking कि how little the academic leadership in Pakistan reads. It's sad. There's some people who do, they're on the ball, they read a lot about it. Lekin people don't know what's happening at Ashoka University in India, right? You know about Ashoka, right? That was another very interesting model. They started a university, they had a lot of US universities that partners, and we want to learn from them. They have this interesting model of centers. So outreach centers, just now Dr. Abid Center of Sustainability ho sakta hai, right? Mehtab ka Center for Public Health ho sakta hai, ya census studies ho sakta hai. So they have a liberal arts college with these joint centers to go through that. So you don't have to innovate everything yourself, right? Jis tarah aap jab koi tahqiqat karte hain, you look at some research, you look at prior art, you look at literature search. Similarly, there's amazing innovations happening in education today. It's a matter of cherry picking them, right? And this is what these fora are like. I mean, jo aaj ki jo mehfil hai, it is to ask questions, to get you thinking ke, what do we start doing better to make UIT even a better place? UIT as in UITU now. जहाँ पे हमको अपने करिकुलम में changes लाने की आज़ादी है, right? शहजाद is sitting right there. इनसे मैंने कहा है कि हमारे जो पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स है उसको दोबारा ज़रा गौर से देखो, राइट? अभी मैंने इसी से आपके बात कराई पाकिस्तान स्टडीज़ की, और जो आपसे वाली बात हो रही थी कि Pakistan is an amazing country. It's a live experiment, right? Karachi is a city of 30 million, as you said, the biggest lab in the world. Pakistan studies should be probably the most fun course on campus. Most people who are taking that in Karachi live in Pakistan, right? I mean, how many times you get to be in the course that you're studying? वो कोर्स हमने इतना ड्राई, इतना irrelevant बनाया है. आप उस कोर्स को अगर आप engaging बनाएंगे, जो engagement की बात है, तो you will get students engaged with you. आपकी उनके साथ एक राब्ता फ़र्क पड़ेगा, राइट? हम कहते हैं ये 2 क्रेडिट कोर्स है, गले से उतारो. आप लोग जब स्टूडेंट्स थे आपने भी ये किया, राइट? हमारे ज़माने में I saw the era before Pakistan studies. उस ज़माने में एक कोर्स होता सिविक्स, आपको याद होगा. सिविक्स ख़त्म हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ आ गई.
right? You probably went through civics too, right? Yeah. Yeah. Civics hoti thi, right? So the thing is that this is the kind of things that we were hoping that we'll have more discussions. We have an amazing advisory board, right? These are the conversations we want to have with the advisory board, bounce ideas back and forth, right? And move forward. लेकिन एक बात है यहाँ पे, सिर्फ एंगेजिंग की बात नहीं है, यहाँ सच बोलने की ज़रूरत है, और वो शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों में पड़ेंगे तो मुसीबत पड़ जाएगी. ये सवाल पूछना भी खतरनाक है. क्योंकि हमें बहुत झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ तारीख़ में झूठ पढ़ाया जाता. तो अब ये वक्त नहीं है कि हम वो डिस्कस करें कि क्या क्या झूठ हैं. झूठ तो हर मुल्क में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो